बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर बताए जाएंगे। आप सबसे पहले इस चैप्टर को देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके जस्ट एंड में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी आईन किसको कहते हैं? कानून को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, मेमार कहते हैं बनाने वाले को। तो कौन है? भीमराव अंबेडकर है। तो देखिए, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते हैं। अब यहीं से बात साफ हो गई, अक्सरियती तबका किसको कहते हैं? अब जान रहे हैं। यानी जिसकी तादाद ज्यादा होती है उसको अक्सरियत कहते हैं। उसकी पसमानदा हो गया तो पसमानदा, पिछड़ी हुई आबादी के लोग को हम पसमानदा तबका कहते हैं। सैकड़ों बरसों से समाज में न कोई उनकी फिक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, बल्कि वो लोग नफरत और हकारत की नजर से देखे जाते थे। हकारत किसको कहते हैं? हकारत की नजर से यानी किसी को नीची निगाह से देखना, जलील या कमतर समझना, उसको कहते हैं नीची निगाह से देखना। और उन्हें अछूत कहा जाता था। अछूत, जिनको छूने के लायक न समझा जाए, यानी जिनको लोग इतना कमतर समझते थे कि उसको कोई छुए भी नहीं। ऊंची जात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाजत नहीं देते थे। यानी जो ऐसा तबका था जो अपने आप को समझता था कि हम बहुत अच्छे हैं, हम आला मेयार के लोग हैं, तो वो इनको इजाजत नहीं देते थे। वो उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, न उनके तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, बेद के टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। ये उनके काम थे, उसको इस लायक समझा जाता था बस। सैकड़ों बरसों तक ये अछूत गरीबी, जहालत, सख्त जांफेशानी। अब जांफेशानी है, जांफेशानी कहते हैं मेहनत और मशक्कत को। सख्त जांफेशानी और अनगिनत तकलीफों की जिंदगी जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी जुबान बोलने वाले मोहार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महो, सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। इतना याद रखना है आपको। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। यानी इसका मतलब है कि ये सबसे छोटे थे, जबकि उनके वालिदैन के 14 बच्चे थे। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। किनको? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भीमा कहते थे प्यार से। और जो प्यार से कहा जाता है उसको क्या कह रहे हैं हम? लक़ब कहते हैं। यानी भीमा भीमराव अंबेडकर का लक़ब है। उन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। अपने दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। यानी अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट यहाँ पर थी उसमें नौकरी करते थे, जॉब थी उनकी, और मुलाजिम जॉब को कहते। उन दिनों बरतानवी सरकार ने फौज में यानी आर्मी में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दे रखा था कि जो भी आर्मी में आएगा उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। मालोजी और रामजी दोनों ऐसे खुशकिस्मत मुहार थे जिनको तालीम का फायदा पहुंचा। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, यानी आर्मी से आप रिटायर कर गए। 14 बरस तक रामजी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। सुबुकदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेड्स में सूबेदार मेजर का था। ये क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा गया है कि उनका कौन सा ओहदा था रिटायर करते वक्त।
تو ریٹائر کرتے وقت صوبیدار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کونکن علاقے میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہیں 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاونی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ یعنی ان کی بہن، یعنی ان کی جو بھیم راؤ کی جو پھوپھی تھی، انہوں نے دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس طرح سے بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہیں۔ آگے چل کر ایسے ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور اپنے ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی۔ ستارہ میں تعلیم کے دوران انہوں نے اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے دادا پردادا کونکن علاقے میں امباواڈے کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں۔ رہائشی مقام یعنی ریزیڈینشیل جہاں گھر ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ضرور ایڈ کرتے ہیں۔ چنانچہ سکپال کے ساتھ بھیم راؤ کو دوسرا سرنیم امباواڈیکر ملا۔ سکپال کے ساتھ کیا ملا؟ امباواڈیکر، جسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا گیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کر دیا، اس پر توجہ انہوں نے دی۔ جب لگا کہ نہیں، ایجوکیشن سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی اور ان کا خاندان بمبئی منتقل ہو گیا۔ بمبئی کے الفیسٹن ہائی اسکول کا ماحول، جس میں بھیم راؤ امبیڈکر پڑھتے تھے، پرسکون نہ تھا۔ یہ اسکول سرکاری تھا، لیکن یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ بھید بھاؤ مطلب اونچ نیچ کا فرق کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلبہ ہی انہیں حقارت یعنی کمتر یا گھٹیا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اور لوگ بھی سمجھتے تھے، اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے، بلکہ اساتذہ کا یعنی استاد کی جمع ہے، استاد کی جمع اساتذہ کا سلوک یعنی ٹیچرز کا بھی برتاؤ ویسا ہی تھا، جس طرح سے کہہ لیجئے کہ اپنے ہمدرد ساتھ میں پڑھنے والے یعنی اسٹوڈنٹ کا جو رویہ تھا وہی رویہ ٹیچرز کا بھی تھا۔ لیکن بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی بے عزتی برداشت کرتے رہے، اس کو سہن کرتے رہے، جھیلتے رہے۔ ان کی تعلیم جاری رہی اور انہوں نے 1908 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مہارزات والوں کے لیے بڑے فخر کی بات تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی، یعنی کانگریچولیشنز کہا۔ اس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی، اس کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے اب الفیسٹن کالج میں داخلہ لیا اور 1912 عیسوی میں اسی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ انہوں نے معاشیات میں اسی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ اس کے بعد 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ اکنامکس میں MSc اور بیرسٹری کی تیاری کرتے رہے، لیکن 1917 عیسوی میں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ اس وقت رک گیا جب بڑودہ اسٹیٹ سے ملنے والا وظیفہ یعنی اسکالرشپ جو ایک خاص مدت کے لیے تھا بند ہو گیا۔ نتیجتاً انہیں ہندوستان واپس آ جانا پڑا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے پروفیسر آف کامرس اور اکنامکس کی حیثیت سے سڈی ہام
کالج میں ملازمت شروع کر دی، یعنی اب یہاں سے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اپنی اسٹڈی روک دی۔ لیکن پھر کیا ہوا دیکھیے کہ اس عہدے پر 1918 سے 1920 تک وہ کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تنخواہ کے کچھ روپے بچا کر محفوظ کر لیے تھے، یعنی اس کو انہوں نے رکھا اپنے پاس، اور کچھ دوسرے مخلصین نے امداد کی، جس کی بدولت وہ دوبارہ 1920 عیسوی میں انگلینڈ چلے گئے اور اپنی ادھوری تعلیم پوری کی۔ انہوں نے 1921 عیسوی میں ایم ایس سی اور 1923 عیسوی میں ڈی ایس سی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 20 میں گئے، پھر 21 میں انہوں نے ایم ایس سی مکمل کیا ہے ادھوری تعلیم پوری کرنے کے بعد۔ اس کے بعد 1923 میں ڈی ایس سی کی ڈگریاں حاصل کی اور بیرسٹری بھی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آ گیا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا شروع کیا، یعنی ایڈوکیٹ کا کام یہاں پر شروع کر دیا، اور اس وقت سے وہ سماجی اصلاح اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے جو پہلے یعنی پروفیسر کا کام کر رہے تھے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، اب وکیل ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے صحافت سے بھی خود کو جوڑا، یعنی جرنلزم سے بھی اپنے آپ کو اٹیچ کیا۔ اصلاح کے لیے انہوں نے کئی سیاسی اور سماجی تنظیمیں قائم کی، اور آخرکار انہوں نے اچھوت سمجھی جانے والی ذاتوں میں ایک زبردست انقلاب برپا پیدا کر دیا، جس کے اثرات آج واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے اچھوتوں کو یہ صلاح دی، یعنی ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم 3 مرحلوں میں اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ 3 اصول بتائے ہیں۔ پہلا یہ بتایا کہ ہمیں اپنے عام اخلاقی برتاؤ کو اوپر اٹھانا ہوگا، جو ان کا اخلاقی رویہ تھا اس کو خود اوپر اٹھنا ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا، اپنے تلفظ کو سدھارنا ہوگا، یعنی جو اچارن ہے، جو اس کے پروننسیشن ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور خیالات کو نئی طاقت دینی ہوگی۔ یہ تیسری بات ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا صلاح دی ہے تو یہ 3 باتیں ہیں، یاد رکھنی ہے آپ کو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عہد کر لیں کہ آپ مردہ یا سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ ختم کر دیں۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ بچے کھچے اور پھینکے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائیں گے۔ ہم خود صرف اسی صورت میں اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کریں، اپنی عزت نفس دوبارہ حاصل کریں اور اپنی طاقت کو جانیں۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے جو تحریک چلائی اس کی اونچی ذات کے لوگوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے قانونی طور پر بھی مخالفوں کی مخالفت کا جواب دیا، اور وہ جس تحریک یا مشن کو لے کر چلے تھے اس میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ملک و قوم کی اہم خدمات بھی انجام دی، اس لیے ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے۔ چنانچہ اس دور کے اہم سیاسی رہنماؤں مثلا گاندھی جی اور نہرو جی سے بھی ان کے نزدیکی مراسم تھے۔ مراسم مطلب تعلقات تھے۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب ملک کی آئین سازی کا مرحلہ درپیش آیا تو دستور ساز کمیٹی میں وہ صدر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کی عمر 14 برس تھی اور وہ 5ویں درجے کے طالب علم تھے تو ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی۔ راما بائی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک اونچی ذات کی تعلیم یافتہ خاتون سے شادی کی۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں چھوا چھوت کے رواج سے بہت ہی برہم اور بیزار تھے۔ برہم یعنی غصے کو کہتے ہیں، اس سے بہت نفرت کرتے تھے، اس سے وہ بیزار تھے، اس کے مخالف تھے۔ اس لیے انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا۔ انہوں نے کون سا دھرم قبول کیا؟ بدھ دھرم قبول کیا۔ ان کے اس قدم سے متاثر ہو کر دوسرے اچھوت طبقے کے لوگوں نے بھی
کثیر تعداد میں اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور بدھسٹ ہو گئے۔ آگے چل کر وہ صرف اچھوتوں کے رہنما ہی نہیں رہے بلکہ ہندوستانی قوم کے رہنما سمجھے جانے لگے۔ وہ بدھ مذہب کے ماننے والوں میں بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مذہبی تقاریب اور تقاریر کے سلسلے میں انہیں ان ممالک سے بھی دعوت نامے ملنے لگے جہاں بدھوں کی کافی تعداد ہے۔ بہت سارے اعزازات سے بھی نوازے گئے، بہت سارے انعامات ملے آپ کو۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے نوازے گئے۔ 5 دسمبر 1956 عیسوی کی رات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سونے کے لیے بستر پر گئے تو نیند میں ہی وفات پا گئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یعنی سونے گئے تو نیند میں ہی وفات پانا۔ نیند میں ہی اگر کسی کو موت آتی ہے تو بدھ دھرم کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہیں نروان مل گیا، مطلب انہیں کامیابی مل گئی ہے، وہ سب چیز سے بری ہو گئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے زندگی بھر انتھک کوششیں کی۔ ان کا مقصد تھا کہ پسماندہ طبقات کو بیدار کرنا، اٹھانا اور ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمارے ملک کو وہ دستور دیا، وہ قانون دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ یہ دستور مرد کے درمیان اور عورت اور مرد کے بیچ مساوات قائم کرتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو شادی بیاہ، طلاق، گود لینے، وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں دستور ہند میں سیکولرزم کا تصور پیش کر کے ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر لسانی معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی کہ جو ہندوستانی جمہوریت کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ یعنی اتنی باتیں یہاں پر جو آپ پڑھے ہیں اس کا خلاصہ، یعنی مرکزی خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثریتی فرقہ میں صدیوں سے ایک سماجی برائی چلی آ رہی ہے جس کا نام چھوا چھوت ہے۔ اکثریتی فرقے کے اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے پاس سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ انہیں مندر میں پوجا کرنے دیتے ہیں، نہ ہی اپنے کنویں سے پانی بھرنے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے جو اس میں پیش کیا اس طرح سے اس زمانے میں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پڑھ نہیں پاتے تھے۔ ایسے ہی سماج میں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی طرح طرح کی ذلتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، انہیں کرنا پڑا تھا۔ ایسے حالات میں ان کے والد اور دادا کو بھی گزرنا پڑا تھا۔ امبیڈکر حالات کے آگے جھکے نہیں بلکہ انہوں نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ حقارت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی نیچی ذاتوں کو حق اور انصاف ملے۔ اس کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے اور لڑائی لڑتے رہے۔ ان کا ایک بہت بڑا کام ہندوستان کی دستور سازی ہے۔ تو اب اسی سے آپ کو کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر ترین صورت میں ہیں، یعنی شارٹ شکل میں ہے، اور ان سوالات کو بہت شارٹ میں آپ اس کا آنسر کریں گے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کے سامنے پہلا سوال ہے اور جو مختصر سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی مہا سینٹرل انڈیا میں ہوئی ہے، بمبئی میں، مہاراشٹر میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر والدین کے نام لکھیے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام یہ ہیں یا پھر درج ذیل ہیں، والد کا نام رام جی، والدہ کا نام بھیما بائی۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد فوج میں صوبیدار میجر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی 14 سال کی عمر میں
रामाबाई से हुई। इसी तरह से बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? सवाल नंबर 5 का ये जवाब है कि बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सवाल नंबर 6 कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? अब समझ लीजिए यहाँ पर कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर ये है, नींद में ही वफात पा जाना, यानी खुदा का इरफान मिल जाने से है, गोया कि उनको खुदा मिल गया। अब मुख्तसर सवालात, यानी ये शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन से देखें, अब सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से है। वो ये है कि स्कूल में भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था, उनका रवैया, उनका बर्ताव कैसा था? तो ये है कि स्कूल में भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा उन्हें हकारत और नफरत की नज़र से देखते और असातिज़ा का सलूक भी वैसा ही था, यानी जिस तरह से स्टूडेंट्स करते थे उसी तरह से टीचर्स भी करते थे। भीमराव अंबेडकर का खानदान बम्बई जाकर क्यों बस गया? तो भीमराव अंबेडकर का खानदान बम्बई जाकर इसलिए बस गया कि राम जी की सतारा वाली नौकरी खत्म हो गई थी, अब वहां पर उनको जाना था। भीमराव अंबेडकर के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। तो हुसूल तालीम पर 5 जुमले ये हैं कि भीमराव अंबेडकर के दादा परदादा बरतानवी फौज में मुलाजमत करते थे, बच्चों की तालीम के लिए सरकारी स्कूल चलाती थी, उनको इसका फायदा पहुंचा। 5 साल की उम्र में एक स्कूल में दाखिला हुआ, यहाँ तक कि 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेकर बीए तक तालीम हासिल की। बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे यानी स्कॉलरशिप मिलने की वजह से अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। ये सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर तालीम के मैदान में नाम रोशन किया, जिससे पसमानदा तबके को हौसला मिला। ये यहाँ पर आप इसके तवील सवालात देखें। उसके बाद इसी तरह से उनके सवालात हैं कि सवाल नंबर 4, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। आईनी खिदमात में कि भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर बनकर लंदन से हिंदुस्तान आए तो वकालत का पेशा इख्तियार किया, कानूनी इकदाम से मुखालिफों को जेर करते थे, मुल्क की आईन साज कमेटी में बहैसियत सदर खिदमात अंजाम दिए, इसलिए भीमराव का शुमार जदीद हिंदुस्तान के आईनी मेमारों में होता है। अब देखिए तवील सवालात। भीमराव अंबेडकर की सवानेह लिखिए। तो उनकी सवानेह है कि भीमराव अंबेडकर की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, हर हिंदुस्तानी की निगाह में बहुत मोहतरम व मुकर्रम है। उनकी पैदाइश महाराष्ट्र के महा सेंट्रल इंडिया नामी गांव में 1891 ईस्वी में हुई। उसके बाद है कि वालिद रामजी और दादा मालोजी सकपाल थे और वालिदा भीमबाई थी। वो अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से तालीम हासिल की, फितरी लगाव और अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते बहुत सारी डिग्रियां और भारत रत्न जैसे एजाज से सरफराज हुए। 1956 में उस अजीम इंसान की वफात हुई। अब इसके बाद है कि उनकी आईनी खिदमात का जायजा लीजिए। तो आईनी खिदमात का जायजा लेते हुए उनकी मुसल्लमा शख्सियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी खिदमत इस मैदान में इतनी बेशुमार है कि जिसका इहाता मुमकिन ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं उनको शुमार। तो यूं तो भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में जदीद दस्तूर व आईन की तश्कील शुदा कमेटी के सदर मुंतखब हुए, हिंदुस्तान में वकालत के पेशे से मुंसलिक भी रहे और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून भी बने। इस तरह से अब सवाल है कि हिंदुस्तान के मुआशरती इनकलाब में अंबेडकर की खिदमात पर रोशनी डालिए। तो अंबेडकर बड़े तालीम याफ्ता थे। उन्होंने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र वकालत की तालीम हासिल की, अपने हमवतनों की कानूनी चाराजोई और हुकूक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, तो वकालत का पेशा इख्तियार किया, खुसूसन अपनी ज़ात वालों में माशरती इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने कई तहरीक और मिशन इस्लाह के लिए शुरू किए, लेकिन ऊंची ज़ात के लोगों की तरफ से मुखालफत हुई तो अपना हौसला पस्त नहीं किया, मुखालफत का जवाब कानूनी तौर पर दिया। समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों की वजह से एक माशरती इनकलाब ले आए। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा उन सवालात का आपने जो है जवाब देखा है, ये आपको
کو سالو کر کے بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ کو جوابات لکھنے ہیں، اور ان سوالات کو آپ اپنے طور پر بھی طویل کر سکتے ہیں، مختصر کر سکتے ہیں، کچھ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن کے مطابق ہوں۔ چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔